الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على الخلق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کاغذ کے ٹکڑے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کاغذ بھی معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. محبت سے درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام میزبان معظم حضرت قاری نظام الدین صاحب، حضرات علماء اکرام بالخصوص حضرت قاری مولانا شاہ ہارون صاحب، اور میرے رفیق سفر کوہاٹ سے میرے ساتھ تشریف لائے قاری حسن کمال صاحب، اور مجھ سے رابطہ میں رہے اور آج کی اس نشست میں مجھے حاضر ہونے کا حکم دیا. ہر سال ہی حکم دیتے ہیں، اور تیسری مرتبہ ان کے کہنے پر بلی ٹنگ میں حاضری ہو رہی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد عادل حقانی صاحب، حضرات علماء کرام،
محترم بزرگوں، معززین علاقہ، نوجوان دوستوں، آج 24 اپریل 2026 عیسوی ہم یہاں مسجد عثمان غنی کوہاٹ میں اس مدرسہ اور مسجد سے قرآن کریم حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے 15 خوش نصیب طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر 3 قسمیں کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے اجالے کی قسم، مذکر کی قسم، مؤنث کی قسم، میں نے جتنے انسان بنائے ہیں سب کے کام مختلف ہیں۔ کوئی مٹی پہ کام کرتا ہے، زمیندار ہے یا لوہار ہے، کمہار ہے، کوئی لوہے پہ محنت کرتا ہے وہ لوہار ہے، کوئی سونے چاندی پہ محنت کرتا ہے وہ سونار ہے، کوئی لکڑی پہ محنت کرتا ہے نجار ہے۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے جن کی محنت کا میدان، کام کا دن رات مصروف ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ نے ان کی محنت کے لیے ان کے سامنے قرآن رکھ دیا، محمد کا فرمان رکھ دیا۔ یہ جو 14 خوش نصیب طلباء بھی جن کی دستار بندی ہوگی، حدیث پاک کا حوالہ دے کر عرض کروں، میرے آقا نے، آپ کے آقا نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 10 کنفرم جنت کے ٹکٹ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں۔ ان سے محبت کیجئے، محبت سے دیکھیے، یہ سروں پہ دستار باندھ کر قرآن کو زندگی کا دستور بنائے بیٹھے ہیں۔ مدارس سے پیار کیجئے، مدارس سے محبت کیجئے، یہی وہ مراکز ہیں جو ہماری نسلوں تک، قیامت تک قرآن پہنچائیں گے۔ اور کوہاٹ کے دوستو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ ہے ہدایت۔ کیا ہے؟ ہدایت۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید دولت سب سے قیمتی چیز ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید اولاد سب سے قیمتی چیز ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید صحت سب سے قیمتی چیز ہے۔ لیکن یقین جانیے، اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہو تو اولاد بھی سر جھکانے کا، ذلیل کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ اگر ہدایت نہ دے تو دولت کے انبار بھی لگے ہوں، انسان فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہو لیکن ہدایت نہ ہو، انسان بدکار ہو جاتا ہے، خدا کا نافرمان اور باغی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ ذرا سوچئے، سب سے قیمتی چیز نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے، نہ صحت ہے، سب سے قیمتی چیز یہی وجہ ہے کوہاٹ کے دوستو، اللہ نے مجھے بھی آپ کو بھی پابند کر دیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے ہدایت مانگا کرو۔ کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ اور کچھ دے یا نہ دے، ہدایت ضرور دے، ہدایت ضرور عطا کر۔ اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے قرآن سے یا محمد کے فرمان سے۔ ہدایت ملتی ہے قرآن سے یا رحمت عالم کی ذات اطہر سے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی کہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے اور محمد جیسا عظیم رسول دیا ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کوہاٹ کے دوستو،
میرا نبی، آپ کا نبی، آپ کا رسول، اس کی عظمت اور بلندی کا یہ عالم ہے۔ کوہاٹ کے دوستو سنیے اپنے آقا کی عظمت، رتبہ اور بلندی۔ اللہ نے ہر نبی اور رسول پر سلام بھیجا، قرآن میں ہے ہر نبی اور رسول پر کہہ دیجئے، میں آپ پر سلام بھیجوں، السلام علیکم۔ یہ جو آپ نے جواب دیا یہ آپ نے مجھ پر سلام بھیجا، میں کہتا ہوں السلام علیکم۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اسلام میں گڈ ایوننگ بھی نہیں ہے، گڈ نائٹ بھی نہیں ہے، گڈ مارننگ بھی نہیں ہے، شب بخیر بھی نہیں، خدا حافظ بھی نہیں، صباح الخیر بھی نہیں۔ اسلام میں قرآن نے ہمیں ایک ہی طریقہ بتایا ہے، جب بھی ملا کرو تو کیا کہا کرو؟ دیکھو نا قرآن میں رب العالمین نے فرمایا سلام علی المرسلین، میرے رسولوں پر عرش بری سے میں خدا اپنے رسولوں پر سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ سلام بھیجا۔ اور سورۃ الصافات میں ہر رسول کا علیحدہ علیحدہ نام لے کر رب نے سلام بھیجا۔ کیا بھیجا؟ سلام۔ رب العالمین نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، میرے نوح پر بھی سلام ہو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کہیں فرمایا سلام علی ابراہیم، میرے بندے ابراہیم پر بھی میرا سلام ہو۔ اور کسی مقام پر فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، جناب موسیٰ اور ہارون پر بھی سلام ہو۔ کہیں فرمایا سلام علی الیاسین، کہیں فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، یحییٰ پر بھی سلام ہو۔ کہیں فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت، جناب عیسیٰ پر بھی سلام ہو۔ لیکن کوہاٹ والو، میرے اور آپ کے نبی اور رسول کا مرتبہ اور مقام دیکھیے۔ جب باری آمنہ کے لال کی آئی، اللہ نے عرش بری سے صرف سلام نہیں بھیجا بلکہ صلاۃ و سلام بھیجا، درود و سلام۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر نبی پر سلام، اتنا بڑا ہمارا پیغمبر، اتنی عظمت والا، اللہ نے صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ ایک اور منفرد عظمت بھی سن لیجئے کوہاٹ والوں، رب العالمین نے کسی رسول کو جب دنیا میں بھیجا، قرآن کریم میں بیان کیا ہے، کسی رسول کی بعثت پر قسم نہیں کھائی، رسالت پر قسم نہیں کھائی، ہاں ذکر کیا ہر ایک کا۔ کہیں فرمایا ارسلنا نوحا، ہم نے جناب نوح کو رسول بنایا۔ کہیں فرمایا ارسلنا موسیٰ، ہم نے جناب کلیم کو رسول بنایا۔ کہیں فرمایا ارسلنا عیسیٰ، ہم نے جناب عیسیٰ کو رسول بنایا۔ لیکن کوہاٹ والو، میرے اور تمہارے رسول کی عظمت
بلندی کا یہ عالم ہے کہ رب نے ان کی رسالت پر قرآن میں قسم کھا کر گواہی دی ہے۔ انداز بڑا عجیب ہے۔ فرمایا یاسین، صبح صبح پڑھتے ہو روزانہ سورہ یاسین، اس کی پہلی 5 آیتیں اللہ، اس لیے تو قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ اے میرے یاسین، یہ یاسین کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اے میرے یاسین، تیرے قلب اطہر پر نازل ہونے والے حکمت بھرے قرآن کی قسم، والقرآن الحکیم۔ او میرے یاسین، مجھے حکمتوں اور دانائیوں کی قرآن میں جو آئی ہے ان کی قسم، میں یہ قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں انک لمن المرسلین، تو میرا سچا رسول ہے، میں نے تجھے صراط مستقیم پر چلایا ہے، میں نے تیرے دل پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، تنزیل العزیز الرحیم۔ دیکھو 2 پہلو بیان کیے عظمت مصطفیٰ کے، ایک سلام والا پہلو، دوسرا رسالت پر قسم والا پہلو۔ ایک اور پہلو بھی سن لیجئے، پہلو تو بہت ہیں لیکن مجھے جلدی بات کو اپنے ہدف تک لانا ہے۔ آغاز کر رہا ہوں عظمت مصطفیٰ سے، آغاز کر رہا ہوں عظمت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوہاٹ کے دوستوں، میرا قاری حسن کمال سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں جب بھی کوہاٹ میں آتا ہوں انہیں فون کر دیتا ہوں میں آ رہا ہوں، یہ چائے پانی کا بندوبست کر لیتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ میرا مولانا عادل حقانی سے گہرا تعلق ہے، لیکن ان کے ساتھ محبت اور تعلق پر میں قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن رب کا اپنے آخری رسول سے عجیب تعلق ہے۔ ایک دشمن نے کہا جب وحی بند ہوئی کہ محمد کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا، رب نے جواب میں 2 قسمیں کھا کر اپنے محبوب سے تعلق دوستی کی مضبوطی کو بیان کر دیا۔ میں نہیں قسم کھاتا ہوں حضرت قاری صاحب آپ کے لیے، لیکن اللہ محمد کے لیے قسم کھاتا ہے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ میرے پیمبر رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے اجالے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے، جس طرح رات سے اندھیرا جدا نہیں ہے، دن سے اجالا جدا نہیں ہے، محمد سے خدا جدا نہیں ہے۔ دیکھو نا مقام تو دیکھو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔
میرے پیغمبر دن جوں جوں گزرتے جائیں گے تیرا میرا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ابھی تو میں تیرے دامن میں اور نعمتیں بھی ڈالوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تجھے یاد نہیں ہے جب تو پیدا ہوا یتیم تھا، سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، میں نے تو اس دور یتیمی میں بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ آمنہ جیسی ماں دی، حلیمہ جیسی آغوش دی، عبد المطلب جیسا شفیق دادا دیا، ابو طالب جیسا تایا دیا، خدیجہ جیسی بیوی دی۔ یہ سارے فآوا ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میں نے آمنہ و حلیمہ و خدیجہ کا ساتھ دے کر تجھے ماوا دیا، ٹھکانہ دیا۔ اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب تو متلاشی تھا، تلاش کر رہا تھا، میں نے قرآن کو نور بنا کر تیرے قلب اطہر پہ نازل کر دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور اگلی بات کدھر ہیں واہ صحابہ واہ والے؟ اگلی بات فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے دیکھا کہ تو تنگ دست ہے، مالی طور پر کمزور ہے، میں نے صدیق اور عثمان کا مال دے کر تجھے غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، کیا کر دیا؟ آواز کو پہلے کی طرح کرو نا۔ اچھا پردہ اٹھا، ٹھیک ہے بند کر دیں، بس ٹھیک ہے، بیٹھیے بیٹھیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے صحابہ کی محبت دے کر تجھے غنی کر دیا۔ کوہاٹ والو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوہاٹ والو، صرف عظمت ہی بلند نہیں ہے، میرے آقا کا حسن بھی پوری کائنات سے بلند ہے۔ سیدہ مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین، صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کہ یوسف علیہ السلام بھی بڑے حسین تھے، لیکن اللہ نے میرے شوہر، میرے سرتاج محمد عربی کو وہ حسن دیا کہ یوسف کو دیکھنے والیاں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹیں، اگر وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کٹوا بیٹھتی۔ لواحی زلیخہ لو رأین جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الید، قالت عائشہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حسن یوسف اور ہے، اور چیز اور حسن یوسف اور ہے، حسن محمد اور ہے۔ آگے بھی تو ہے نا کہ طور سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے۔ جناب موسیٰ کو طور پر بلایا ہے، رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم مجھ سے ہم کلام ہونے لگے ہو، مقدس وادی میں ہو، پہاڑ سامنے، اتنا مقدس کام ہونے والا ہے، جوتے اتار دیجئے، فخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ لیکن کوہاٹ والو،
جناب موسیٰ سے فرش زمین پر کوہ طور پر ہم کلام ہوا رب، جوتے اتروائے گئے، لیکن شب معراج میں قصہ معراج کے ضمن میں مجھے پورے قرآن میں پورے حدیث میں کہیں بھی فخلع نعلیک کا حکم نہیں ملا۔ سبحان اللہ، حکم وجدانی بات ہے، تخیل کی بات۔ میرا وجدان میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ جبریل نے عرض کی ہوگی جوتوں سمیت آ جائیے، جوتوں سمیت آ جائیے، آپ کے جوتوں سے تو عرش کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں وہ برائے ہفت فلک گئے جہاں کوئی نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے، وہ گئے عرش پر ایک آن میں ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہی صاحب خلق عظیم بھی، وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدائے پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ۔ اتنا بلند رتبے والا رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، سب کہو الحمدللہ۔ لیکن میرا حال یہ ہے، اب ذرا میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان، اتنا مرتبے والا رسول یہ ہے، لیکن نہ میں ان کی سیرت کو اپناتا ہوں نہ تو ان کی سیرت کو اپناتا ہے۔ ہماری زبانوں پہ سچ نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، زبانوں پہ سچ نہیں ہے، آنکھوں میں شرم نہیں ہے، پیٹ میں حلال نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے، کچہریوں میں عدل نہیں ہے، سکولوں میں علم نہیں ہے، رشتوں میں وفا نہیں ہے، احساس نہیں ہے، نمازوں میں نور نہیں ہے، سجدوں میں سکون نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سیرت سے دور ہو گئے۔ رحمت عالم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ تباہ کرتا ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا جو آدمی میری امت میں سے مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا رتبہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جو سچ بولتا، میرا تو نبی بھی صادق ہے، میرے تو رسول کا لقب بھی دشمن نے صادق دیا ہے۔ سچے رسول کی امت گھر میں بھی جھوٹ بولتی ہے، بازار میں بھی جھوٹ بولتی ہے، کاروبار میں بھی جھوٹ بولتی ہے، اداروں میں بھی جھوٹ بولتی ہے، سرکاری ملازم بھی جھوٹ بولتا ہے، فراڈ ہی فراڈ۔ اتنا عظیم رسول، یہ ہم حق ادا کر، میں اور آپ یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سنو میٹھی میٹھی سیرت پر سبحان اللہ کہنے والوں، وہ معجزات تھے، وہ میرے آقا کے فضائل تھے، جہاں ہم اور میں بھی سبحان اللہ اٹھ اٹھ کے کہہ رہا، اور یہ تعلیمات ہیں جنہیں ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ میرے منبر کا مسئلہ یہی ہے،
میں عظمت تو بیان کرتا ہوں لیکن تعلیمات نہیں بیان کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں کھا کر کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی، جس کا ہمسایہ دکان میں، بازار میں دکان کا پڑوسی ہو یا محلے میں گھر کا پڑوسی، جس کا ہمسایہ اس سے تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، میں محمد زبان نبوت سے اعلان کرتا ہوں اس کا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ آج ہم چھلکے فروٹ کھا کر چھلکے پڑوسی کے گھر کے باہر پھینکتے ہیں، کوڑا اٹھایا پڑوسی کے گھر کے سامنے، دکاندار اپنی دکان میں جھاڑو دے کر گند پڑوسی کی دکان کے سامنے ڈالتا ہے، نام لیتے ہو محمد کا، کام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر میں اچھا کھانا بنا رہے ہو، پڑوس میں کوئی غریب فیملی ہے، پانی زیادہ ڈال دیا کرو سالن میں، اس کے گھر بھی بھیجا کرو، میں محمد حکم دے رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر میں پکنے والے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبوئیں تمہارے پڑوس میں کسی غریب کے بچوں کو تڑپا دیں۔ میں محمد رب کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں جو امیر آدمی پیٹ بھر کے عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، ساری رات سجدے کرتا رہے، لیکن اس کے پڑوس میں کوئی غریب بھوک سے کروٹیں لیتا رہ گیا، اسے نیند نہ آئی، میں محمد اعلان کرتا ہوں رب اس امیر عبادت گزار کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ میرے آقا کی صلہ رحمی کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایمان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر قطع رحمی کرنا، بول چال بند کرنا۔ رحمت عالم نے فرمایا 3 دن تک اجازت ہے، اگر کوئی 3 دن سے زیادہ بھی ناراض رہتا ہے، بول چال بند کرتا ہے، 4تھے دن اس کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں یہ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے تھے، انہوں نے قطع تعلق کر لیا تھا، بول چال بند کر لی تھی، صلح کی ہے کہ نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ 4تھا دن ہو گیا ابھی تک صلح نہیں کی، ناراض ہیں، بولتے ہی نہیں، سلام کلام ہی بند ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں منہ پھیر جاتے ہیں، کبھی تو راستہ بدل لیتے ہیں، اتنے دل میں بغض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں جب تک یہ دونوں مسلمان صلح نہ کریں، ایک دوسرے کو گلے سے نہ لگائیں، میں رب عرش بری سے اعلان کرتا ہوں ان دونوں کا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں کروں گا۔ آج بھائی بھائی سے نہیں بولتا، قطع رحمی عام ہو گئی، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتا، دلوں میں بغض ہے، نفرت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جو صلہ رحمی کرتے ہیں ان کی حویلیاں اور گھر بھی آباد رہتے ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں ان کے گھر ویران ہو جاتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والوں کی تو قبریں بھی آباد ہو جاتی ہیں، لوگ قبروں پہ آ جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کوہات کے دوستوں، والدین کا دل نہ دکھایا کرو۔ قرآن کہتا ہے جب باپ بوڑھا ہو جائے،
جب ماں بوڑھی ہو جائے عرش بری سے جوان اولاد کو 5 حکم دیے ہیں، اف نہ کہا کرو، ڈانٹا نہ کرو، گستاخی والے انداز میں بوڑھے والدین کے سامنے اونچی نہ بولا کرو، ادب سے جھکے رہا کرو، والدین کو دعائے رحمت دیا بھی کرو، والدین سے دعائے رحمت لیا بھی کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں رب ضرور قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی ہائے بھی ظالم کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا دعوت الوالد لولدی، جب کوئی باپ راضی اور خوش ہو کر اولاد کو دعا دیتا ہے، باپ کی مانگی ہوئی دعا کو بھی رب قبول کر لیتا ہے۔ کوہاٹ والو، میں نے قرآن میں عجیب منظر دیکھا ہے، پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں انسانی برادری کے کسی رشتے کی قسم نہیں کھائی ہے، نہ بھائی کی، نہ شوہر کی، نہ چاچے کی، نہ مامی کی، لیکن باپ وہ محترم رشتہ ہے کہ رب نے قرآن میں باپ کی قسم کھائی ہے۔ او کوہاٹ والو، او نوجوانوں، اللہ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ ابے دی قسم کھائی، اللہ رب نے کھائی۔ ابا تیرا ہے، قسمہ او کھاندا ہے۔ میں نے کہا باپ میرا ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اس کا تو باپ نہیں ہے، نہ وہ بیٹا ہے۔ لیکن انسانی برادری کا اتنا محترم رشتہ ہے باپ، انسانی رشتوں میں سے اتنا مقدس معظم رشتہ ہے کہ رب نے قرآن میں باپ کی قسم کھائی ہے۔ انداز عجیب ہے کوہاٹ والوں۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے محمد تیرے قدموں کی، قسم ہے باپ کی، اس کی اولاد کی۔ اتنا محترم رشتہ ہے کہ رب نے بھی باپ کی قسم کو مکے اور مدینے کی قسموں سے ملا دیا ہے۔ آج کا بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو کہتا ہے ابا جی تسی بڈھے ہو گئے ہو، تسی پرانے دور دے ہو، میں نویں دور دا، نویں نکور دور دا، تو پرانا بڈھا بٹنا والا نوکیا استعمال کرنا والا، میں ٹچ موبائل چلانا، میں ٹریڈنگ کرتا ہوں، آن لائن کماتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں۔ ابا تو پرانا، تو چپ کر، تینوں کوئی نہیں پتا، چپ کر۔ آج جب باپ نصیحت کرے، سمجھائے، بیٹا کہتا ہے ابا جی نہ سمجھایا کر، تو پرانا تے میں نواں۔ لیکن کوہاٹ والوں، میں نے قرآن میں عجیب آیتیں پڑھی۔ ایک باپ اپنے جوان عقلوتے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، رب کو اتنا اچھا لگا کہ باپ کے سمجھانے کو، باپ کی نصیحت کو قرآن بنا کر محمد کے دل پہ نازل کر دیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ابا سمجھا رہی آئے تے رب قرآن بنا رہی آئے، ابا سمجھا رہی آئے اولاد نو تے اللہ قرآن بنا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
ایک نوجوان بیٹے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ابے کی شکایت کر دی. پتر نے ابے کی شکایت کر دی. الٹ ہو گیا نا کام. ایک نوجوان کہنے لگا اللہ کے رسول جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابی قد اخذ من مالی. اللہ کے رسول میں کماتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، میرا بوڑھا باپ پوچھتا بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں لیتا ہے، میرا مال خرچ کر دیتا ہے. کیا کروں؟ میں چپ ہو جاتا ہوں. کیا کروں؟ ابا میرا ہے، میرا مال اڑا دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دوڑایا، جلدی جاؤ بوڑھے کو بلا کے لاؤ. وہ صحابی گیا، بوڑھے کو کہتا ہے تجھے بارگاہ رسالت سے بلاوا آیا ہے، جلدی چل. اور یہ بھی بتا دیا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے کہ تو اس کا مال اس سے پوچھے بغیر اڑا دیتا ہے. بوڑھے کو ضرب لگی، دکھ ہوا، دل ٹوٹا بوڑھے کا. فرد غم میں عجیب جذبات کہتا ہے قد غزوتک بیٹا یبنی، قد غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعل بما اہنی علیک وتنہلو اذن لیلۃ نابت بالشکو لم ابتی لسقمک الا ساہرا اتململ. بیٹا تو نے کیا کیا؟ باپ کی شکایت کر دی. تجھے کیا خبر یہ بوڑھا تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے اس بوڑھے نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تیرے لیے جینا شروع کر دیا. جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے. میرے بیٹے جب کبھی تو بیمار پڑتا تھا، بچپن میں جب کبھی تو مریض ہوتا تھا تو اس بوڑھے کا تعلق بھی دیکھ، محبت بھی دیکھ. ساری ساری رات تیرے سرہانے بیٹھ کر آنکھوں میں کاٹ دیتا تھا. تو نہیں سوتا تھا، یہ بوڑھا بھی نہیں سوتا تھا. میرے بیٹے میرا پیار، میرے بیٹے میری محبت کا یہ عالم کہ جب تو نے پہلی مرتبہ بولنا شروع کیا اپنی توتلی زبان سے، مجھے ابو کہا تھا. تیرے بولنے کی خوشی میں اتنا خوش ہوا تھا، میں نے پورے مدینے میں کھجوریں بانٹی تھیں. آج میرا بیٹا بولا ہے، اب میری زندگی کی شام ہو گئی. بیٹا تیری جوانی کا سورج چمک رہا ہے، میری جیب خالی ہو گئی، تیری جیب بھر گئی. بیٹا میرے بالوں میں ضعیفی کی چاندی اتر آئی، تیرے چہرے پہ حسن لائٹیں مار رہا ہے. میری زبان بڑھاپے سے لڑکھڑاتی ہے، تیری زبان چل رہی ہے، شکایتیں کر رہا ہے. میں کمان کی طرح ٹیڑھا ہو گیا، تو تنے کی طرح سیدھا ہو گیا ہے. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تیری جوانی کے شجرے سایہ دار میں اپنے بڑھاپے کے دن گزاروں گا. میں تو یہ سمجھتا تھا جس طرح تیرے بچپن میں تیرا سہارا بنا تھا، میرے بڑھاپے میں تو بھی میرا سہارا بنے گا.
لیکن میرا خیال غلط ہوا، تو شکایتیں لے کر پہنچ گیا ہے کوہاٹ والو، جانتے ہو کیا ہوا؟ ادھر چادر جھاڑ کر لاٹھی اٹھا کر بوڑھا چلتا بھی جاتا ہے، سوچتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے۔ ادھر رب العالمین نے عرش بری سے حکم دیا، جبریل جلدی پہنچ بارگاہ محمد میں نے اس بوڑھے کے احساسات کو عرش بری پر سن لیا ہے، جلدی پہنچ محمد عربی کی بارگاہ میں۔ ابھی یہ بوڑھا بارگاہ رسالت میں نہیں پہنچا تھا کہ عرش سے پیغام لے کر جبریل آ چکے تھے۔ بیٹے سے کہیے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرش کا حکم پا کر اس بیٹے سے کہا، انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ اور 3 مرتبہ یہ کہا اس بیٹے سے، انت، کیس داخل دفتر ہو گیا، بوڑھا جیت گیا، انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی نسلوں کو، اولادوں کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، تاکہ انہیں احساس ہو، رشتوں کا احساس ہو، انہیں پتہ ہو کہ بوڑھے باپ کا کیا مقام ہے، انہیں علم ہو کہ ماں کا کیا مرتبہ ہے، انہیں صلہ رحمی کرنے کا حکم ملے، احساس پیدا ہو دل میں، دین سے دور ہوں گے۔ آج قتل و غارت عام، 10 روپے کے لیے انسانی جانیں لی جا رہی ہیں، والدین کو بھی اولادیں مار رہی ہیں، اور والدین اولادوں کو مار رہے ہیں، اس لیے کہ دین کا علم نہیں ہے، رشتوں کا مقام سمجھا نہیں گیا۔ بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے، ہاں، بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے اپنے آشنا کے ساتھ محبت، ناجائز تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، اور شوہر بیوی کو مار رہا ہے۔ سوسائٹی اس مقام تک پہنچ گئی ہے کوہاٹ والو، ان حالات میں ضروری ہو گیا ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ شوہر ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے بیوی کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا کیا حقوق ہیں، اور بیوی کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بیٹیاں ہیں تو انہیں سمجھایا جائے کہ شادی سے پہلے کہ شوہر کا کیا مقام ہے۔ شوہر کا تو ایک جملے میں رحمت عالم نے مقام واضح کر دیا، اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن آج اگر شوہر پہ تھوڑا برا وقت آ جائے، شوہر کی جیب خالی ہو جائے، یا وہ کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہو جائے، بیویاں کہتی ہیں کب جان چھوٹے گی اس سے۔ وفاداری سیکھنی ہو تو حلقہ اصحاب میں بیٹھنے والی عورتوں اور مردوں سے سیکھو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، شیب ابی طالب نے اپنے شوہر محمد عربی کے ساتھ، مکہ کی اس مالدار عورت نے 3 سال تک درختوں کے پتے بھوک کی وجہ سے چبائے، اپنے شوہر کا ساتھ دیتے، محمد عربی کا ساتھ دیتے۔ رنگت زرد پڑ گئی تھی خدیجہ کی، رحمت عالم شیب ابی طالب کے اس 3 سالہ عرصے میں کبھی کبھی اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کے سرہانے بیٹھ جاتے، اور وہ بیمار پڑی ہوتی اور آپ آنسو بہا کر کہتے، خدیجہ میری وجہ سے تو کتنی قربانیاں دے رہی ہیں، تو زر و سیم میں کھیلنے والی خاتون، ہیرے جواہرات میں کھیلنے والی خاتون، میرے قدموں سے منسلک ہو کر، میری ذات سے وابستہ ہو کر غربت سہ رہی ہے، سوشل بائیکاٹ، معاشی مقاطعہ سہ رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول مجھے تو آپ کے ساتھ وفا پر ناز ہے، میں تو افسوس کرتی ہوں ان لمحات کا جو آپ کے قدموں کے بغیر گزر گئے، میں آپ سے دور کیسے ہوئی، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ تو رشتوں میں احساس، قرآن و سنت پڑھائیے اپنی اولادوں کو، بیٹیوں کو بھی پڑھائیں۔ مجھے ایک دوست ہے نکاح پڑھانے والے پنجاب میں، ملتان، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب نکاح بھی پڑھاتے ہیں، اور وہ میونسپل کمیٹی بلدیہ میں ملازم بھی ہیں، سرکاری یونین کونسل میں،
وہ کہتے ہیں شاہ صاحب نکاح اتنے رجسٹرڈ نہیں ہو رہے جتنی طلاقیں رجسٹرڈ ہو رہی. ایک مثال تھی جھٹ منگنی پٹ بیا پہلے. آج کل وہ مثال بدل گئی ہے، جھٹ شادی بھٹ طلاق. رشتے ٹوٹ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے عام ہونے کے بعد گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. اس منحوس لعنت نے جہاں ترقی کے راستے کھولے ہیں وہاں خاندانی سسٹم کمزور کیا ہے. میاں بیوی کا تعلق کمزور ہوا ہے. والدین اولاد والدین کی باغی ہوئی ہے. والدین کے دلوں میں اولاد کی محبت نہیں رہی. ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ نسلوں کو قرآن پڑھائیں، اور جو مراکز ادارے کوہاٹ میں پورے پاکستان میں اس حوالے سے آپ کی نسلوں کی خدمت کر رہی ہیں، بچوں کو قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں گے نا جی انشاءاللہ. دینی مراکز کے ساتھ محبت کریں. اب بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے انشاءاللہ. ہاں جی تھوڑا سا ذکر کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے. ذکر سے دل نرم ہو جاتا ہے. اور یہ اس وقت بارش ہونے والی ہے، بڑے کالے بادل آ رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. چند مقامات ایسے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. بارش کا وقت، جمعہ کے دن 2 خطبوں کے درمیان، سفر کے دوران، بیماری کے وقت، اس طرح چند اور مقامات ہیں. اس میں ختم قرآن کے موقع پر جب قرآن مکمل ہو جائے. 4-5 موقعات جمع ہیں. بارش بھی ہونے والی، ختم قرآن بھی ہے، اور یہ بیٹھا ہے مسافر سفر میں بھی ہے، جمعہ بھی ہے. واہ جی واہ. اب دیکھو نا جی ایک اور چیز بھی ڈال دیجیے. ساری باتیں آج کی مجلس میں جمع ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. کوہاٹ والو جمعہ ہو، ٹھنڈا موسم ہو، اور مسافر سید حفظ الرحمان آپ کے سامنے بیٹھا ہو. دامن پھیلا کر مانگ لیجئے، کوئی زبان خالی نہ ہو. کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا جب میں آ رہا تھا نیچے مفتی عادل صاحب کے ساتھ، مفتی صاحب کہنے لگے جلسے والی جگہ اونچی پہاڑی پہ. میں نے کہا K2 پہاڑ جتنی بلند ہے. کہنے لگے اتنی تو نہیں ہے، تھوڑا کم ہے، تھوڑی کم ہے. میں نے کہا بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں نے کہا بزرگ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، نوجوان بھی پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، علماء بھی پڑھ رہے ہیں. صرف علماء نہیں پڑھ رہے بلکہ فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، جن بھی پڑھ رہے ہیں، شہید اور خود رب ذوالجلال بھی پڑھ رہا ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے
جن بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول